بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ویورز. آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر جو کہ کرمنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر آپ سے ڈسکس کیا تھا ایک اوور ویو، اس لیکچر میں ہم ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس اور کرمنالوجیکل تھیوریز جو ہیں وہ کس طرح ایوالو ہوئیں، کس طریقے سے بنی، اور جو کرمنالوجسٹ ہے وہ کس طریقے سے دیکھتا ہے ان کرمنالوجیکل تھیوریز کے ایوالو ہونے کے پروسیس کو، کرائم کو، کرائم کی پریونشن کو، اور کرائم کی کوزز اور اس کرائم کی جتنی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو میئرز ہیں ان کو ایک کرمنالوجسٹ کس طریقے سے دیکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کرمنل جسٹس سسٹم. تو آج ہم یہ اسکولز آف تھاٹس ڈفرینٹ جو کرمنالوجی کی ہیں وہ اور جو کرائم تھیوریز ہیں جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں کرمنالوجسٹ کا پرسپیکٹیو ہمارے سامنے واضح ہوگا، اور اس پرسپیکٹیو سے جب یہ اسٹوڈنٹس دیکھیں گے اور سنیں گے اور پڑھیں گے کرمنالوجی کو تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی. تو مین جو ٹاپک ہے، جو تھیم ہے آج کا، وہ ہمارا ہے کرمنالوجیکل تھیوریز. اس کے اندر ہم ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس ان کو دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کرمنالوجسٹ جو ہے وہ کرائم کو کس پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے. اور اس تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چند ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشنز جو کرائم اور کرمنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کر لیں. تو سب سے پہلے ابھی ہم جو ہے وہ یہاں پہ سرٹن ڈیفینیشنز ڈسکس کریں گے. ان ڈیفینیشن کو ڈسکس کرنے کا جو میجر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کرمنالوجیکل تھیوریز اور اسکولز آف تھاٹس کے بارے میں بات کریں تو ہماری بیسک انڈرسٹینڈنگ اور ان ٹرمینالوجیز کی ہونی چاہیے جن کو ہم استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم ڈیفائن کریں تو کرمنالوجی کے اندر جب ہم کرمنل ایکٹ ہے وہ اس ایکٹ کو کہتے ہیں جو کہ بیسیکلی ڈیویٹ ہوتا ہے، انحراف کرتا ہے نارمل پروسیجر سے ہٹ کے، نارمل معاشرے کی جو روایات اور جو کلچر ہے اس سے ہٹ کے. تو اس میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے ڈیوینس. تو ویورز ہمیں کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ڈیوینس کا ورڈ یوز کریں تو اس کا مطلب کیا ہے. ڈیوینس بیسیکلی کسی بھی ایکسیپٹیڈ نارمز یا کلچر کے وہ رواج اور رسم اور طریقے اور اصول جو اپنائے جاتے ہیں قانونی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی، ان سے جو شخص انحراف کرتا ہے اس کو ہم اس کے بیہیویئر کو ہم ڈیوینٹ بیہیویئر کہتے ہیں. اور یہ جو ناؤن ہے یہ ڈیوینس، یہ بیسیکلی اس عمل کا نام ہے کہ آپ نیچرل سے ہٹ کے جو ایکسیپٹیڈ نارمز ہیں، جو ایکسیپٹ کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیوینس کہتے ہیں. اب جب ڈیوینس ہم نے دیکھا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بندہ انحراف کرتا ہے ایکسیپٹیڈ نارم سے تو اس کو پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے. اب وہ پنشمنٹ کی ٹائپ کیا ہے؟ ایک ہے انفارمل پنشمنٹ، اور دوسری ہے فارمل پنشمنٹ. تو کیا فرق ہے انفارمل پنشمنٹ میں اور فارمل پنشمنٹ میں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمل پنشمنٹ یہ ہے کہ جس میں قانون آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتا لیکن معاشرے کے لوگ جو ہے وہ یا تو آپ سے اوسٹرسائز رہ جاتے ہیں، آپ سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، یا وہ آپ کے اوپر آئی کلوز اٹھاتے ہیں کہ یہ بندے نے کیا غلط کام کیا، یا وہ کوئی ایسا جسچر دیتے ہیں جس کی وجہ سے
آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, تنقید ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہے وہ آپ سے اجتناب کر رہے ہیں. تو یہ جو فارم ہے یہ انفارمل پنشمنٹ میں آ جاتی ہے. اور جو فارمل پنشمنٹ وہ ہے جس میں قانون جو کرمنل لا ہے, جو فوجداری قانون ہے, اس کے مطابق آپ کے اوپر جو ہے آپ کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ میجر ایک ڈفرینس آپ کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ڈیوینٹ بیہیویئر کسی کا دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو کیا وہ کرائم ہے یا نہیں, جس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ ڈیوینس میں اور کرائم میں کیا فرق ہے. اگر وہ ڈیوینٹ بیہیویئر جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کے دائرے کار میں نہیں آتا تو اس کو انفارمل پنشمنٹ تھرو آسٹرسائزیشن اور تھرو کرٹیسزم ہوگی, اور اگر وہ ایکسیپٹڈ نارمز جو ہیں وہ کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ ہے اور اس کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو فارمل پنشمنٹ دی جائے گی. پھر اسی سے ایک چیز آتی ہے اسٹگمیٹائزیشن. اسٹگمیٹائزیشن جیسا کہ ورڈ سے ہے کہ کسی کے اوپر اسٹگما لگا دینا, تہمت لگا دینا. تو اس میں جب کوئی شخص ڈیوینٹ بیہیویئر کرتا ہے تو اس کو معاشرے کے اندر نیگیٹولی ویو کیا جاتا ہے, اس کو منفی طریقے سے دیکھا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں ایک جنرل تاثر ہے کہ ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بندہ اعتبار کے قابل نہیں ہے, یا یہ بندہ جو ہے یہ ڈینجرس ہے. تو یہ جو لیبل ہے اس کو ہم اسٹگمیٹائزیشن کہتے ہیں. یہ وہ اسٹگما ہے جو اس بندے کے اوپر لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ یہ بندہ اسٹگمیٹائز ہو گیا. یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی بیسک انڈرسٹینڈنگ کی ڈیفینیشن ہے جن کو بھی ہم آگے استعمال کریں گے, اور ان کا مقصد آپ کو سمجھانا شروع میں اس لیے ہے تاکہ جب آپ تھیوریز کی طرف جائیں جب ان میں سے کوئی بھی ورڈ یوز ہو رہا ہو تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اس کے میننگز کیا ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیویشن جس طرح ہم نے ذکر کی تو سوشل ڈیویشن میں اور سوشل ڈائیورژنس میں کیا فرق ہے. سوشل ڈائیورژنس جو ہے وہ بیسیکلی وہ تمام ایکٹس ہیں جو کرمنل تو نہیں ہیں لیکن ان کے کرنے کی وجہ سے, مثال کے طور پہ آوارہ گردی کرنے کی وجہ سے ماں باپ یا معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بندے کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاشرے کا جو ایک نظم و ضبط ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, یا شور شرابہ وہ لوگ آوارہ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ڈیریویشن ہے. اور سوشل ڈیویشن وہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو ایکسیپٹڈ نارمز اور کلچرز ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے کوئی شخص, تو اس کو جو ہے وہ ہم بولتے ہیں سوشل ڈیویشن. اور یہ وہ ایکٹ ہوتے ہیں جو سیریس نیچر کے ہوتے ہیں, اور جو معاشرے کی زیادہ تر جو پاپولیشن ہے, جو آبادی ہے, وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہ نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل سینکشن لگتی ہے کہ جو ادارتی طور کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے اور اس کو جرم قرار دیا جاتا ہے. تو جو سوشل ڈیویشنز ہیں دے فال ان دی کیٹیگری جس کے اندر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کو اس کے جرم کی سزا ملتی ہے. جو ڈائیورژنز ہیں یہ وہ ڈیوینٹ بیہیویئرز ہیں جن کو اپنانے کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے, لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی. اب آگے ہم دیکھیں گے چند ایک اور ڈیفینیشنز. جب ہم تھیوریز میں جائیں گے تو کچھ تھیوریز ہیں جو کنفلکٹ تھیوریز ہیں, کچھ کنسنسس تھیوریز ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کنفلکٹ کرائمز کون سے ہوتے ہیں اور کنسنسس کرائم, ان میں فرق کیا ہے اور یہ کیا ہے. conflict crimes
کانفلکٹ کرائمز اور کنسنسس کرائم جو ہے ان کو اسٹیٹ ڈیفائن کرتی ہے. اور کانفلکٹ کرائم میں بڑے پیمانے کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو سوسائٹی کے اندر جو ہیرارکی ہے ان کے درمیان جو آپس میں تضاد ہے، جس طریقے سے ہم نے اوور ویو میں پڑھا تھا کہ بوزوازی گروپ جو کہ کیپٹلسٹ ہے، جو پاور اپنے پاس رکھتا ہے، اور جو پرولٹیریٹ ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، ان دونوں کے درمیان جو آپس میں جو تضاد اور جو تناؤ ہے وہ جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ بیسیکلی کنفلکٹ کرائمز کے زمرے میں لے کے آئیں گے. اور وہ کس طرح لے کے آئیں گے کہ سوسائٹی جو ہے اس میں جو پاورفل ایلیٹ ہے اس نے ان ایکٹس کو کرمنل کنسیڈر کیا ہے جو ان کے انٹرسٹس کے خلاف ہے. تو یہ یہاں پہ وہ جو کرائمز، وہ والے کرائمز جو پولیٹیکلی اسٹرانگ ایلیٹ یا پاورفل لوگ جنہوں نے ایکسیپٹ کر کے وہ جو قوانین بنائے ان کے خلاف جو بھی کام ہوگا وہ کنفلکٹ کرائمز ہوں گے. اور کنسنسس کرائمز بیسیکلی وہ کرائم ہے جس کے بارے میں عام طور پہ معاشرہ جو ہے وہ ان ایکٹ کو اٹ سیلف غلط سمجھتا ہے، جیسے زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، یا اسلامک معاشرے میں جو شراب نوشی ہو گیا، چوری ہوگی. یہ کرائم اٹ سیلف جو ہے یہ معاشرہ خود اس کو سمجھتا ہے کہ یہ وہ والے کرائمز ہیں، یہ وہ والے جرائم ہیں جو اپنے اندر ہی اس چیز کو ایکسیپٹ کروا دیتے ہیں کہ یہ جرم ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاور اسٹرگل ہے، لیکن کنسنسس کرائمز جو ہیں یہ وہ والے کرائم ہیں جہاں پہ کنفلکٹ میں جو پاور اسٹرگل امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے. لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے معاشرے کو خوشحال اور بھرپور رکھنے کے لیے بھرپور پاور کا استعمال کرتی ہے اور کرائمز کے سدباب کے لیے کوششیں کرتی ہے. ابھی اسی طریقے سے جب ہم کرائمز کی بات کریں گے اسکولز آف تھاٹس اور تھیوریز میں بھی ڈسکس کریں گے تو مختلف کرائم میں ایک دو بار ہمارا جو لاسٹ اس میں ذکر بھی آیا تھا ریویو میں کہ وائٹ کالر کرائمز. وائٹ کالر کرائمز جو ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو معاشرے کے اندر رسپیکٹیبل عہدہ رکھتے ہیں اور معاشرے میں ان کی عزت ہے، لیکن وہ انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنی پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے جو آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پیسہ قبض کرنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ منی لانڈرنگ کی شکل میں ہو، یا رشوت دینے کی شکل میں ہو. تو ان تمام چیزوں سے جو فائدے اٹھائے جاتے ہیں وہ معاشرے کے جو رسپیکٹیبل لوگ ہیں جن کا ایک اسٹیٹس بنا ہوتا ہے، تو ان کرائمز کو ہم وائٹ کالر کرائمز کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اسی طریقے سے پھر جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یہ بولے اسٹریٹ کرائمز یہ وہ تمام کرائمز، وہ تمام جرائم جو چوری ہو گئی، ڈکا زنی ہو گئی اور برگلری اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں، اسنیچنگ ہو گئی، تھیفٹس ہو گئے، یا کسی کے گھر میں گھس کے وہاں سے چیزیں اٹھا لینا، یہ تمام کے تمام کرائمز جو ہیں یہ اس میں اسٹریٹ کرائمز کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور جنرلی یہ جو کرائمز ہیں ان کے بارے میں، جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان کے بارے میں جو لا ہے یا جو سوسائٹی کے پولیٹیکل اتھارٹی والے لوگ ہیں وہ ان کو جب دیکھتے ہیں تو اس کیٹیگری میں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کرائمز ہیں جو ایک سوسائٹی کی لوور کلاس کے لوگ جو ہے یہ پرپیٹریٹ کرتے ہیں. تو اس میں ایک
ان ایٹسیلف جو ہے ایک ڈویژن آ جاتی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے کہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یہ معاشرے کی لوور کلاس کے لوگ جو ہیں یہ کرائمز کرتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب ہم کرمنالوجی کی طرف آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو کرمنالوجی ہے وہ ان ڈیفینیشنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے مد نظر میں، اور ہم نے جو لاسٹ جو ڈسکشن کی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اٹ از این انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ، تو اس میں یہ تمام جو بھی ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی ہیں یہ تمام ڈیفینیشنز استعمال ہوں گی ان انٹر ڈسپلنری ڈسپلنس کے اندر. اور وہ کون سے انٹر ڈسپلنری ڈسپلنس ہیں جو کرمنالوجی اور جو کرمنالوجسٹ ہے اس کے لیے یہ کلیئر کرتے ہیں کہ جس کے تحت یہ کرائمز کو دیکھتا ہے اور ان کے سدباب کی کوششیں کرتا ہے. جو میجر ڈسپلنز ہیں جو ہم آگے جب ان تھیوریز کی طرف جائیں گے تو وہ ہیں سوشیولوجی، criminal justice, political science, psychology, natural sciences, economy, economics. اب یہ وہ تمام ڈسپلنز ہیں جن کی بیسس کے اوپر بہت سارے فلاسفر، تھنکرز اور اسکالرز جو ہیں انہوں نے کرمنالوجی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، انہوں نے تھیوریز ڈرائیو کی، اور ان تھیوریز سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کو پتہ چل سکے کہ کرائم کا کاز کیا ہے، کرمنلز کیوں یہ کرائم کمٹ کرتے ہیں، اس کا سدباب کرنے کے لیے، اس کی پریونشن کے لیے کیا میئرز لیے جا سکتے ہیں، اور ان کے لیے کون سے قوانین ہیں جن کو اگر اپنایا جائے اور بنایا جائے تو وہ ان کرمنل ایکٹیویٹیز کی انکریز یا ڈکریز میں مؤثر ثابت ہوں گے. تو یہ وہ کام ہے جو کرمنالوجسٹ جو ہے وہ اس کو ویو کرتا ہے. اور ابھی جب ہم ان کی تھیوریز کے اوپر جب جائیں گے تو ہمارے اندر یہ بڑے تمام ڈسپلنز ہیں ان کے جو فلاسفرز اور جو سائنٹسٹ ہیں ان کے حوالے سے ہم جو ہے اس کی تھیوریز کو ایکسپلین کریں گے. تو ویسے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان انٹر ڈسپلنری سبجیکٹس کو تو کرمنالوجی کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں جو واضح ہوتی ہیں وہ یہ کہ ڈیفینیشن کے اندر ایک بڑا کلیئر آتا ہے کہ اٹ از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف کرائم اینڈ کرمنل بیہیویئر، جو کہ انسان کی جو سائیکالوجی، اس کی سوشیولوجی اور نیچرل سائنسز کو ایکسپلین کرتا ہے. Criminologists use scientific methods to try to answer the question they ask rather than simply separate about them from their sitting from their armchairs. یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کرمنالوجسٹ جو ہے وہ گھر بیٹھا یا کرسی پہ بیٹھا آرام سے جو ہے وہ ان کے بارے میں اوپینین دے رہا ہے، بلکہ وہ اس کی سائنٹیفک اسٹڈی کرتا ہے. یہاں پہ ابھی ہم آگے چلنے سے پہلے ابھی ہم دیکھیں گے کہ what is the relation between criminology and criminal justice system. کرمنالوجی جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے اوریجن، ایکسٹینٹ، نیچر آف کرائم ان دی سوسائٹی، ویئر ایز جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ریفر کرتا ہے ان تمام ایجنسیز کو جو سوشل کنٹرول کرتی ہیں. اور یہ دونوں جو ڈسپلنز ہیں
یہ اوور لیپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ہمارے مائنڈ میں جب ہم آگے تھیوریز کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے مائنڈ میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے جو لاز ہیں ان کو بنانے میں جو کرمنالوجسٹ ہے وہ کیا اہم رول پلے کرتا ہے, اور جو کرمنالوجی کی جو اسٹڈی ہے, جو کرمنالوجی اٹسیلف ہے, اس میں اور ان دونوں کے آپس میں اوور لیپ جو ہے اس کے اندر کیا امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. تو ویورز ابھی تک جو ہم نے چیزیں ڈیفینیشنز دیکھی اور یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم اور کرمنالوجی کے آپس میں اوور لیپ کا کنسیپٹ دیکھا, اب اس کی بیسس کے اوپر ہم تھوڑے سے ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے آتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کرمنالوجی کی جو تھیوریز ہیں وہ کیسے ایوالو ہوئی اور کیا کیا تھیوری ہوئی. تو اس میں جو تین میجر جو تھیوریز ہیں جو سامنے آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ کلاسیکل کرمنالوجی آتی ہے, اور اس کے بعد اس کو ہم پوزیٹیوزم میں دیکھتے ہیں, اسکول آف تھاٹ جو ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انٹریکشنسٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو ابھی ہم جو کرمنالوجیکل جو تھیوریز ہیں ان تھیوریز کو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں. تو ویورز اب جب ہم اسکولز آف تھاٹ کی بات کریں گے تو تین جو میجر اسکولز آف تھاٹ ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے, اور مختلف جو فلاسفرز ہیں ان کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے. تو جو مین اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ ایک ہے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ, اس کے علاوہ دوسرا ہے پوزیٹیوسٹس, اور شکاگو اسکول آف. تو ویورز جب آپ کو جو چیز جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ ان اسکولز آف تھاٹ کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو جب ہم ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ پہ جائیں گے تو جو ڈفرینٹ تھیوریز ہیں, جس طرح جو روسو کی تھیوری ہے یا بکیریا کی تھیوری ہے یا سدرلینڈ کی تھیوری ہے, وہ ان کے ٹائم فیز میں اور کیا ان میں ڈفرینسز ہیں, کیسے ایک دوسرے سے وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, اور کہاں کہاں پہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں یا کہاں پہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. تو وہ ہم سیکوینشلی اسی سیکوینس میں چلیں گے, اور اس سیکوینس میں چلتے چلتے ان تمام تھیوریز کو ہم ایکسپلین کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ اسکول آف تھاٹ بیسیکلی 18th سینچری کا اسکول آف تھاٹ ہے, اور اس کا جو مین پروپوننٹ ہے وہ سیزر بکیریا, اور یہ 1738 to 1794 اس کا ٹائم فریم تھا, جس ٹائم فریم میں جو ہے اس کی جو فلاسفیز ہیں اور جو تھیوریز ہیں وہ کافی زیادہ پاپولر اور فیمس ہوئی. اور
اس کا جو مین کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ فری ول ہوتی ہے, چوائس ہوتی ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جرم کریں یا نہ کریں, اور یہ جو چوائس ہے یہ ان کی انہیرنٹ جو فیلنگ ہوتی ہے پین اور پلیئر والی, کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام وہ کریں گے تو اس کام کرنے کا ان کو ریوارڈ ملے گا یا فائدہ ہوگا, یا یہ کہ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کا کرنے کے نقصانات یا اس کی جو پنشمنٹ ہے یا اس کی جو پین ہے وہ اتنی زیادہ ہے جو اس کو وقتی طور پہ جو فائدہ نظر آ رہا ہے شاید وہ فائدہ اس کو اتنا فائدہ مند نہ لگے اگر وہ یہ سوچے کہ جی اس کے اوپر جو اس کو ریپرکشنز آئیں گی یا جو اس کے نتائج نکلیں گے وہ اتنے خطرناک ہیں. تو اور یہ جو چوائس ہے بکیریا کے بقول اس میں یہ کہ اٹ از کنٹرولڈ بائی دی فیئر آف پنشمنٹ. تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس نے چوائس دی کہ چوائس ہے اس کے پاس, اور چوائس میں اگر فیئر آف پنشمنٹ ہوگا اور یہ جتنا اسٹرانگ ہوگا تو یہ لیس چانسز آف کرائم ہوں گے. اسی لیے وہ پروپیگیٹ کرتا ہے کہ جو پنشمنٹ ہے وہ نہ صرف یہ کہ سوئر ہونی چاہیے بلکہ سوئفٹ ہونی چاہیے, فوری ہونی چاہیے اور سرٹن ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو وہ کنٹرول کر سکے. اسی طریقے سے ابھی جب ہم کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جیرمی بینتھم جو کہ یو کے کا ہے فلاسفر, وہ بھی اسی کا پروپوننٹ ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر جوڈیشل سسٹم کے اندر سے یہ نارملی یا یہ چیز ختم کر دی جائے کہ انسرٹنٹی کی اس کو پنشمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی تو جو کرائمز ہیں ان کو سزا باب کرنے میں مدد ملے گی. اور ان کا جو مین مقصد تھا وہ بھی یہی ہے کہ یہاں دیوش کے ایلیمینیٹ کر دیں انسرٹنٹیز. جو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہے وہ بیسیکلی پروپوننٹ ہے چوائس کا, کہ یہ انسان کے پاس چوائس ہے, پین اور پلیئر کی فیلنگز ہیں کہ اگر اس کو اس بات کی پین زیادہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں اس کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کو یہ بات سرٹن ہوگی کہ یہ پنشمنٹ اس کو ملے گی تو وہ جرم کرنے سے رک سکتا ہے. اور یہ جو اس کے جو پروپوننٹس ہیں وہ جنرلی ریفارمز کی طرف جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کے جو ریفارمز ہیں اس میں کیے جائیں, ان میں جو پرانا سسٹم ہے اس کو چینج کر کے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسی اصلاحات لائی جائیں تاکہ فوری طور پہ لوگوں کو ان کے جو جرائم ہیں ان کی سزا مل سکے اور جو پولیس ایکٹیو ہو. اسی طریقے سے پینل کوڈ اور پریزن جو ریپریشن میئرز ہیں ان کے اندر بھی یہ لوگ اپنے ریفارم جو ہے یہ سجیسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ویورز میں نے چند ایک اور چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر مینشن کرنے کے حوالے سے نوٹ کی تھیں تاکہ آپ کو بتائیں, آپ کو جو ہے وہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس میں جب آپ اپنے کوشچنس کریں یا اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو اور آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو اس میں جو چند ایک پوائنٹس اور ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. چار پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ذہن میں رکھے ہیں. ایک تو ہے کہ فری ول, یہ وہ فری ول لوگوں کے
पास चॉइस है कि वो पेन एंड प्लेयर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए कि उनको पता हो कि आने वाले वक्त में जो है ये मुझे इसकी सज़ा मिलेगी, तो वो अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए चूज़ करेंगे कि आया उन्हें ये करना है या नहीं। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट है वो ये कि वो ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली हेडोनिस्ट, जो कि कोशिश करते हैं टू सीक प्लेयर और अवॉइड पेन के लिए। और जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो ह्यूमन बीइंग की जो इनहेरेंट ये नेचर है, जिसके अंदर एक आम आदमी जो है वो कोशिश यही करता है कि वो काम करे जिससे उसको खुशी मिले, ना कि वो काम करे जिसकी वजह से उसको दुख परेशानी और कोई शामिल हो। तो ये वो क्वालिटी जो है इसको हेडोनिज्म कहते हैं। और जनरली जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं वो इस कैरेक्टर ट्रेट के हवाले से ये कहते हैं कि प्रोपेगेट करते हैं कि जो फिलोसॉफिकल जो स्कूल ऑफ थॉट हम जिसकी बात कर रहे हैं ये हेडोनिज्म की ही वजह से है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पनिशमेंट, जैसे कि पहले मेंशन किया, ताकि उनके माइंड से अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए कि जी आया मेरा ये जो एक्ट है इस एक्ट की बेसिस के ऊपर मुझे छोड़ दिया जाएगा या मैं बच जाऊंगा। तो ये वाला एलिमेंट जो है ये कंफर्म हो तो ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो चार चीज़ों में से जो ये तीन चीज़ें हैं इनकी, और आखिरी जो है वो मेंशन करता है कि इट शुड बी visible to you, it should be swift and swift. क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को नाज़रीन जब हम रिव्यू करें तो अब हमारे सामने ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इसके जो प्रोपोनेंट थे उसमें जेरेमी बेंथम और सीजर बर्गेरिया थे, और दे मेंशन के ह्यूमन बीइंग्स के पास जो है वो चॉइस अवेलेबल है और फ्री विल की कि वो दे कैन सीक द डिफरेंस बिटवीन द पेन एंड द प्लेजर, और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन या इमीडिएट रिवॉर्ड जो है वो वे करते हैं आगे आने वाले वक्त में जो पेन्स हैं। और उसके लिए ज़रूरी है ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इनके प्रोपोनेंट कहते हैं कि पनिशमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल सर्टन होनी चाहिए और स्विफ्ट होनी चाहिए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट थे जो क्लासिकल लोगों में थे। इसको जो कंट्राडिक्ट भी करते हैं लोग, और इसकी जो कंट्राडिक्शन है उस कंट्राडिक्शन में वो कहते हैं कि दीज आर नॉट दी चॉइस, बल्कि ये तो इनहेरेंट बंदे के अंदर जो जेनेटिक्स है या और बहुत सारी रीजंस हैं उनकी वजह से इंसान जो है वो जुर्म करता है। तो लिहाजा ये वाला स्कूल ऑफ थॉट not obsolete altogether, it's an old school of thought. इनके जो concepts, इनके ideas और इनके जो नज़रियात हैं उनको आगे चल के चैलेंज भी किया गया है। और इसके बाद हम अभी जो नेक्स्ट जो है वो अभी हम देखेंगे वो है नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो कि पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पे जो मैं सामने आपकी जो चीज़ें जो मेंशन कर रहा हूँ ये लिख रहा हूँ, अगर इनको आप सिर्फ थोड़ा सा एनालाइज करें और इनको अपने माइंड में रखें तो आपके माइंड में वो तमाम कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी जो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में बार बार ये ख्याल आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट और जो क्लासिस्ट है, और फिर वो जब हम आगे जाके देखेंगे कि डिफरेंशिएशन एसोसिएशन थ्योरीज कौन सी हैं, सोशल कंट्रोल थ्योरीज कौन सी हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे जा रहे हैं अगर इनको आप जहन में रखें उस रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफ थॉट तो आपके लिए उनके दरमियान डिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है gentlemen is the positivist school of thought, और
یہ جو پازیٹیوزم ہے اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کلاسک اسکول آف تھاٹ تھا جس کے اندر فری ول والی کنسیپٹ اور چوائس والا تھا اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور جیسے کہ اٹس ناٹ ریشنل چوائس کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جرم نہیں کرتے اور یا جرم کی طرف راغب نہیں ہوتے. ویئرایز ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو جرائم کی طرف لوگوں کی جو رغبت ہے یہ بیسیکلی ان تمام محرکات کی وجہ سے ہے جس کے پیچھے سائنٹیفک ریزنز ہیں اور وہ ہیں سائنٹیفک ریزنز جو انہوں نے مینشن کی. اس کے اندر وہ مینشن کر رہے ہیں کہ سوشولوجیکل, بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل. تو یہ جو 3 سائنٹیفک ریزنز ہیں یہ انہوں نے پازیٹیو اسکول آف تھاٹس نے مینشن کی کہ ان جو ریزنز کی وجہ سے, سائیکولوجیکل ریزن کی وجہ سے, سوشولوجیکل ریزنز کی وجہ سے اور بایولوجیکل ریزنز کی وجہ سے ہیومن بینگز جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں جو کہ زمرے میں آتے ہیں جرم کے. تو ابھی ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں کہ وہ جو تینوں زمرے ہیں وہ کون کون سے ہیں. پہلے ہم دیکھیں گے کہ بایولوجی اینڈ کرائم, یہ وہ والا اسکول آف تھاٹ ہے جس کے اندر خاص طور پہ سیزر لمبروسو جو اس کا پروپوننٹ ہے اور اس کی جو تھیوریز تھی دیور سم ویئر, اس نے جو کتاب لکھی وہ 1876 میں دی کرمنل مین کے نام سے 1876. اور اس کی جو تھیوریز ہیں وہ جس میں یہ کہ ایٹاوزم کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہیومن بینگز آر تھرو بیک آف دیئر اینسسٹرز, یعنی کہ ان میں جو جنیاتی طور کے اوپر جینز کی وجہ سے ان میں وہ کوالٹیز جو ہے انہیرٹ ہو کے تو اس میں آئیں. اور اسٹگماٹا کا ذکر یہ کرتا ہے اور اس میں چونکہ یہ اس نے کتاب لکھی, یہ اٹالین پازیٹیوسٹ کرمنولوجسٹ تھا دی کرمنل مین, اور اس نے فوکس جو کیا وہ کرمنل جو سسٹم ہے اس کے اوپر فوکس کیا اور کہ ہمارا جو توجہ ہے وہ اس کے اوپر سے ہٹا کے تو ہیومن بینگز کے جو کریکٹر ٹریٹس ہیں, خاص طور پہ اس نے جو اس کی جو فزیکل کریکٹر ٹریٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی. اس میں بہت سارے ایسے کریکٹر ٹریٹس تھے جس میں لوگوں کی امپرفیکشنز, جس کے اندر لوگوں کی فزیکل ڈسفارمیٹیز تھیں, ان کو اس نے ایڈریس کیا اور اس کے اندر اس نے بہت سارے جو کرمنلز تھے ان کی جب آٹوپسیز کی اور ان آٹوپسیز سے اس نے یہ اخذ کیا کہ یہ والی ڈیفارمیٹیز تھیں جو جینیٹیکلی ان کے اندر انہیرٹ تھی اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ دے آر مور پرون ٹو کرائمز اور کرمنل ایکٹیویٹیز. اس سے ایک اور بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ لومبروسو کے اس کنسیپٹس کی وجہ سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ یہ چاہے فیملی ٹریٹ ہے کہ کچھ فیملیز ہی ایسی ہیں جو بیسیکلی کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف رغبت رکھتی ہیں. تو اس میں جو اس کا جو بایولوجی اور کرمنالوجی کا جو اس کا امتزاج ہے تو اس کی وجہ سے اس نے جو کرمنالوجیکل تھیوریز کو جو مینشن کیا اس کی وجہ سے آج تک اس کو یہ فادر آف کرمنالوجی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ماڈرن کرمنالوجی میں اس نے یہ کنسیپٹ دی ہے کہ لوگوں کا جو دھیان ہے وہ چوائس, فری ول اور کرمنل جسٹس سسٹم سے ہٹا کے انڈیویجول کے اوپر لے آیا اور انڈیویجول میں اس کی جو فزیکل ڈیفارمیٹیز اور فزیکل جو اس کی انہیریٹنس تھی اس کو بیس بنا کے اس نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کرمنلز ہیں دے آر بیسیکلی جینیٹیکلی بورن اور ان کے اندر کریکٹر ٹریٹس ہوتی ہیں, ان کریکٹر ٹریٹس کی وجہ سے یہ جرم کرتے ہیں. اور بیسیکلی یہ ہیریڈیٹی کے اوپر بیس کرتے ہوئے اس نے فیملی کے اوپر بیس کرتے ہوئے اس نے جو ہے یہ تھیوریز اپنی پروپیگیٹ کی. However,
اس کو چیلنج بھی کیا گیا اور ایک بڑی ڈبیٹ ہوئی, اور وہ ڈبیٹ جس طرح کہ ہم نے اوور ویو میں لاسٹ جو سیکشن تھا اس میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, ایک ڈبیٹ ہوئی جس میں نیچر ورسز نرچر, کہ انسان نیچرلی بورن کرمنل ہے یا اس کو اس کی جو سوسائٹی اور اس کا جو انوائرمنٹ اور اس کی جو سوچ ہے وہ اس کو کرمنل بناتی ہے. تو یہ ایک بڑی ڈبیٹ جو ہے یہ ہوئی, اور اس کی تھیوریز جو آگے وہ پھر چیلنجز چیلنج کی گئی, اور دوسرے جو فلاسفرز اور جو اسکالرس تھے انہوں نے اس کو چیلنج کیا. اور جب انہوں نے اس کو چیلنج کیا تو اس میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف بایولوجیکل ریزنز ہی نہیں ہیں, اس کے علاوہ دوسری ریزنز بھی ہیں. اٹ از ناٹ اونلی کہ وہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے اندر ڈیفارمیٹیز تھی تو اس کی وجہ سے وہ کرمنل بنا, بلکہ اس کی پیرنٹل اپ برنگنگ, اس کا انوائرمنٹ, اس کے پیئر, اس کے دوست ساتھی احباب اور معاشرے کا کمپلیٹ جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اس بات کا. تو جو کہ یہ بندہ جو ہے اس نے کرمنل ایکٹ کیا تو یہ اس کے اوپر اثرات ڈالتے ہیں. تو لہٰذا اب ہم بایولوجی سے ہٹ کے ابھی ہم جو نیکسٹ اس کے اوپر آئیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ سائیکالوجی کا کرائم پہ کیا اثر ہوا اور اس کے پروپوننٹس کون تھے. پازیٹیو اسکول آف تھاٹ میں جو سیکنڈ ہے وہ سائیکالوجی ہے. اس میں ہم نے 3 پوائنٹ تھے, بایولوجی, بایولوجی کو ہم نے ڈسکس کر لیا, ابھی ہم سائیکالوجیکل پرسپیکٹو کے اوپر بات کریں گے. جو کرمنل سائیکالوجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو فلاسفرز, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ایکٹس ہیں یہ تمام کے تمام جو ایکٹ ہیں یہ بیسیکلی ہیومن مائنڈ کی جو ورکنگ ہے اس کی بیس پہ ہوتے ہیں, اور ان کے پیچھے جو کاز ہے وہ بھی ہیومن مائنڈ ہے. اور اس کے پروپوننٹس نے یہ کہا کہ جو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں اور پرسنالٹی کی جو ڈسٹربنسز ہیں یہ وہ کاز ہیں جس کی وجہ سے ہیومن بینگ جو ہے کرمنل ایکٹس کرتے ہیں. اب اس میں سگمنڈ فرائڈ جو ہے جس نے سائیکوٹیک انالیسس کی ہے اور اس نے یہ بات بتائی کہ کس طریقے سے بچپن میں بچوں کے اوپر ایسے ٹراماز اور ان حالات کی وجہ سے جن کو وہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر ان کے چلے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ ساری عمر جو ہے ان کے زیر اثر رہتے ہیں, وہ ریزنز بن جاتے ہیں, وہ ان کے اندر ایسے ایموشنز ہوتے ہیں جو ایکسپریس نہیں ہو پا رہے ہوتے, اور وہ پھر کرمنل ایکٹیویٹیز کی شکل میں لیٹر اسٹیجز آف لائف جو ہے وہ ایکسپریس ہوتے ہیں. اور اسی طرح اس میں یہ ہان آئزنیک جو ہے اس نے تھوڑا سا سگمنڈ فرائڈ سے ہٹ کے ذرا بات کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یہ بیسیکلی انسان کی جو پرسنالٹی ہے جو کہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی کہ کیا آیا وہ ایکسٹروورٹ ہے یا انٹروورٹ ہے, اور اس نے 3 آگے ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی آگے مینشن کی, اور نیوروسز کے حوالے سے بھی اس نے بات کی کہ یہ ایک کاز ہے اور ناٹ بائی دی چائلڈہڈ جیسا کہ فرائڈ نے اس کو مینشن کیا تھا. تو جو سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہیں اس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جو پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کے جو مین کریکٹر جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں اس میں ایک یہ سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری آتی ہے, اور دوسرا جو ہے یہ ہین آئزیک, اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور مزید جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ ایلیمنٹس تھے, 2 ایلیمنٹس ہیں جو انہوں نے پروپیگیٹ کیے, اور اس کے اندر جو خاص طور پہ جو ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ پوائنٹ آتے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ اٹس اے فنکشن آف فورسز بیونڈ اے پرسن کنٹرول, اور
ناظرین یہ جو سائیکالوجی اینڈ کرائم میں جو تھیورسٹ ہے جو موسٹ پاپولر ہے وہ ہے آئزنک. ہینز آئزنک کے مطابق جو ہے نا جو فلسفی ہے اور جو تھیوری ہے اس کے مطابق یہ کہتا ہے کہ کرمنلز ایز انڈیویژلس یہ وہ انڈیویژلز ہیں جو کہ ایکسٹراورٹ پرسنالٹیز کے حامل ہوتے ہیں اور who are impulsively driven to commit actions that provided them with excitement and pleasure regardless of the consequences that arose through such actions. یعنی کہ یہ ان کو اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا ان کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ گول کو اچیو حاصل کر لیں بلکہ یہ ان کو کک ملتی ہے. اس کی ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے دنوں میں دیکھیں کہ بہت سارے میڈیا کے اوپر جو فلمز آ رہی ہیں ان فلموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کرمنل کریکٹرز کو ایز اے ہیرو کے طور پہ بنا کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ لائک وہ منا بھائی جو ہے کرمنل ہے وہ ہی از ناٹ اے ڈاکٹر لیکن فلم کے اندر اس کو دکھایا کہ اس کی بہت سارے کریکٹر ٹریٹس ہیں وہ کریکٹر ٹریٹ ہے جہاں پہ اس کو کک مل رہی ہے جہاں پہ اس کو انسینٹیو مل رہا ہے اور اس وجہ سے وہ کرائمس کو کرتا ہے. تو ہی ایکسپلین جو سائیکالوجی آف مائنڈ کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بندے جو ہے وہ کرائم کو کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسرا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہے ہم نے بایولوجی بھی دیکھ لی سائیکالوجی بھی دیکھی وہ ہے سوشولوجی. جی تو کرائم اینڈ سوشولوجی اس میں یہ ہے کہ جو اس کے پروپوننٹ ہیں وہ پازیٹیوسٹ اسکول آف تھاٹ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل فیکٹرز جو ہیں وہ ہیومن بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور جتنے ہی ایڈورس سوشل سرکمسٹانسز ہوں گے جس میں پاورٹی ہوگی ڈپریویشن ہوگی ان امپلائمنٹ ہوگی یعنی کہ وہ تمام چیزیں جہاں پہ لوگوں کو روزگار نہ مل رہا ہو لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہوں تو وہاں پہ جو ہے ان کے جو ایکشنز ہیں ان کو جو ہے وہ تقویت ملے گی کرمنل ایکٹ کرنے کے لیے. اس میں خاص طور پہ جو مشہور فلاسفر ہے وہ ہے ایمیلی ڈرکھائم اور ان کی جو تھیوری تھی جس کو انومی تھیوری کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جس میں اس نے یہ بڑا بتایا کہ یہ وہ انومی جو ہے یہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں جو ہے سوشل انڈسپلن ہوتا ہے اور جو اسٹیبلش رولز آف بیہیویئر ہوتے ہیں جو انکلوڈنگ کرمنل لا یہ ناکافی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو روک سکیں وہ ڈیویئنٹ بیہیویئر نہ کریں. تو اس میں یہ سوشل اسٹرکچر تھیوری انومی تھیوری اس کو ایمیلی ڈرکھائم نے ایکسپلین کیا تھرو انڈسپلن ان دی سوسائٹی اور اس سوسائٹی کے اندر جو یہ ڈسکریپنسی ڈس ہارمنی جو پیدا ہوئی اس کی وجہ سے اس کے رزلٹ کے طور کے اوپر جو کریکٹر ٹریٹس اور جو کوالٹیز انسان کے دماغ کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کرمنل ایکٹ کرتا ہے اس کو اس نے ایکسپلین کیا. لیکن اسی کو پھر آگے فردر چل کے اس کو چیلنج بھی کیا اور اس نے رابرٹ برٹن جو ہے اس نے اپنی سوشل اسٹرین تھیوری ایکسپلین کی. اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ he gave social strain theory. اب یہ اس نے یہ تھیوری جو دی اس کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ جو کنفلکٹ ہے وہ بٹوین کلچرل گولز اور ان کو حاصل کرنے کے لیے جو مینز ہیں ان کے درمیان میں جو کنفلکٹ ہے وہ یہ کہ جو کلچرل گولز اور جو ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں
سوسائٹی نے کہ آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لیے, آپ کو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو مینس چاہیے, جو انسٹیٹیوشنل مینس چاہیے, وہ بولے اگر مینس اویلیبل نہ ہو تو وہ جو اسٹرین ہوتا ہے پیدا مائنڈ کے اندر کہ جی یہ گولز ہمیں جس طریقے سے انہوں نے امریکن گول فار ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی تھا, اس کو حاصل کرنے کے لیے جو انسٹیٹیوشنل مینس اویلیبل نہ ہو سکے کہ مے بی اس کی وجہ اس کی پور ایجوکیشن ہوگی, مے بی اس کی وجہ سے اس کے آلریڈی پیرنٹس کی طرف سے اس کو سپورٹ نہ ہو سکی, تو ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ شخص جو طریقہ کار استعمال کرتا ہے, جو شارٹ کٹ استعمال کرتا ہے, وہ اس وجہ سے کہ یہ معاشرے کے اندر یہ والی پرابلم ایگزسٹ کی ہے. اس پرابلم کے ایگزسٹ کرنے کی وجہ سے جو اس میں سوشل اسٹرین تھیوری کرتا ہے کہ اس نے ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈیویٹ بیہیویئر کرتا ہے یا شارٹ کٹ مینس اپلائی کرتا ہے, تو یہ اس نے اس کو جو ہے وہ سوشل اسٹرین تھیوری کا نام دیا. اور جب آپ اس کو کتابوں میں پڑھیں گے, ڈسکس کریں گے, تو آپ کو اس کے بہت سارے جو فیکٹرز ہیں وہ کلیئر ہوں گے, لیکن ہمارے مائنڈ میں صرف یہ چیز انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہونی چاہیے کہ کلچرل گولز کو حاصل کرنے کے لیے جو مینز استعمال کرنے ہوتے ہیں, جو انسٹیٹیوشنل اور اسٹیبلشڈ مینز ہیں, وہ اگر اویلیبل نہیں ہوں گے تو یہ ان کے مائنڈ میں اسٹرین کریٹ کرے گا اور دے ول پرفارم ڈیویئنٹ, اور وہ اس ڈیویئنٹ بیہیویئر کی وجہ سے دے ول پرفارم کرمنل ایکٹس. اور یہ جو مس میچ ہے, مس میچ کس چیز میں, سوشلی انڈیوسڈ ایسپریشن ٹو اچیو سکسیس اور اسٹرکچرلی ڈٹرمنڈ اپرچونیٹیز. یہ میں یہ صرف آپ کے لیے میں لکھ دیتا ہوں مینشن کہ یہ مس میچ جو ہے, اس میں مس میچ کو جو ہے اس نے سوشل اسٹرین تھیوری کا نام دیا. اور چونکہ یہ بلانگس ٹو دی پازیٹیوسٹ اسکول آف تھاٹ, اور یہ جو مس میچ ہے مرٹن کی سوشل اسٹرین تھیوری کا, وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, وہ یو شوڈ نو کہ وہ کیا ہے, وہ ہے سوشلی انڈیوسڈ ایسپریشنز ٹو اچیو سکسیس. سوشلی induced aspirations to achieve success versus structurally determined opportunities. جب ہم رابرٹ مرٹن کی جو سوشل اسٹرین تھیوری کے بارے سے بات کرتے ہیں, تو یہ جو ایک جس طرح کا کہ جو کلچرل گولز ہیں جو کہ سوشلی انڈیوسڈ ایسپریشنز ہوتی ہیں, خواہشیں ہوتی ہیں سکسیس حاصل کرنے کے لیے, اور جو سوسائٹی کے اندر جو آپ کو جو اپرچونیٹیز ہیں ان کے نہ ہونا, اس کی وجہ سے جو اسٹرین آتا ہے, اس کو اس میں رابرٹ مرٹن نے مینشن کیا. اور سوشل اسٹرین تھیوری کے حوالے سے اس میں بھی بس آخر میں میں چند ایک دو تین چیزیں آپ کو مینشن کر دوں کہ جو البرٹ کوہن تھا, اس نے سب کلچرسٹ تھیوری دی, وہ بھی اسی جو پازیٹیو اسکول آف تھاٹ میں جو سوشولوجی کا اسپیکٹ ہے اسی کی پیراڈائم میں آتی ہے. اور اس میں وہ سب کلچرسٹ تھیوری کیا تھی, اس میں یہ کہ جو ویلیوز ہیں, جو کرمنل ویلیوز ہیں, ایٹ ٹائمز وہ ان کو زیادہ اوور وے کرتے ہیں, ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان ویلیوز کو اپناتے ہیں اور وہ کرمنل ایکٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے سدرلینڈ نے ڈفرینشیل ایسوسیشن تھیوری مینشن کی, وہ بھی اسی پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کے اندر ہی, سوشولوجی کے اندر ہی سیٹ اپ میں یہ بات آتی ہے. اور وہ ڈفرینشیل ایسوسیشن یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ رکھتے ہیں, ان لوگوں کی ایسوسیشن کی وجہ سے ان لوگوں کی جو کریکٹر ٹریٹس ہیں, ان کی جو کوالٹیز اور ان کی جو ویلیو سسٹم ہے, وہ ویلیو سسٹم جو ہے وہ آپ کے اندر آ جاتا ہے, اور آپ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ ڈیویڈ بیہیویئر ہے یا کرمنل بیہیویئر ہے, ان لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کی وجہ سے. پھر اسی میں جو ایک اور جو شکاگو اسکول آف تھاٹ جس کا وہ میں نے شروع میں مینشن کیا, وہ پازیٹیوسٹ سوشلسٹ ہیں, اور ان کے مطابق یہ کہ جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر چینج آتی ہے, اور خاص طور پہ اربن سوسائٹی کے اندر جب چینج آتی ہے, تو وہ جو کنسنٹرک انوائرمنٹ ہے, اس چینج کی وجہ سے جو انفلکس آتا ہے, اور اس انفلکس آنے کی وجہ سے بہت ساری جو ڈسرپشن ہوتی ہے, اس ڈسرپشن میں لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو, اس چینج کو کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے یہ پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں کرمنل ایکٹیویٹیز کے. اور
اس طریقے سے اس نے اس کو یہ مینشن کیا کہ یہ جہاں پہ بھی اربنائزیشن ہوتی ہے تو اس میں زون آف ٹرانزیشن ہوتے ہیں، اور اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ امیگرینٹس اور پاپولیشن جو ہے اس کی بہت بڑی گروتھ ہے جو اس طرف آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چند ایک سوشل لرننگ تھیوریز ہیں جو کہ اسی پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کے اندر جو سوشولوجی کے اندر آتی ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہمارا جو لیکچر تھا، اس لیکچر کو ہم نے کوشش کیا کہ بیسیکلی پہلے کرائم سے ڈیفائن کریں، اور کرائم کو اور ڈیوینس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ریزن بنتے ہیں ڈیفائن کرنے کے لیے کرمنل تھیوریز کو۔ اس میں ہم نے جو میجر طور پہ دیکھا پہلے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پازیٹیو اسکول آف تھاٹ۔ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ جس کے اندر بکیریا کا ہم نے ذکر کیا، اور اس کے بعد جب پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کے اندر سوشولوجی، سائیکالوجی اور بایولوجیکل، اور ان کے اندر جو ان کے پروپوننٹس ہیں وہ کس طریقے سے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی، اسٹوڈنٹس اگر آپ ان کو ایک دفعہ جا کے اسٹڈی کریں گے تو اسی پرسپیکٹو میں، اگر اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں جو کنفیوژن ہے ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ ہونے میں وہ ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔